بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی کو سید القرآن کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی یرقان کی بیماری کا علاج ہے۔ جس گھر میں اسے پڑھا جائے، شیطان 3 روز تک اس گھر کے قریب بھی نہ آئے گا، اور جو وضو کے بعد اسے پڑھے گا اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا مقاصد میں کامیاب کروا دیتا ہے۔ ناظرین، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، بس اس وقت دعا کیا کرو۔ گلے میں خراش یا گلے میں درد رہتا ہو تو صبح سویرے نیم گرم پانی میں کالی مرچ کی 1 چٹکی ملا کر پی لو، 2 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مچھلی کھانے سے بالوں کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے۔ یہ دل اور دماغ اور یادداشت کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، کولیسٹرول نارمل رہتا ہے۔ یہ پروٹین اور وٹامن ڈی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین، مالٹا کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ اگر آپ روزانہ 2 مالٹے کھائیں گے تو صحت مند رہیں گے۔ یہ کینسر جیسی موذی بیماری سے بچاتا ہے۔ مالٹا کھانے سے نظام انہضام بہتر رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو سورج مکھی کے بیج کھایا کریں۔ ناظرین، یا بصیرو 7 بار جو کوئی روزانہ بوقت عصر یعنی ابتدائے وقت عصر تا غروب آفتاب کسی بھی وقت پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ آج کا کام کل پر مت چھوڑو، آج کا کام آج ہی کرو گے تو الجھنوں سے بچ جاؤ گے۔ لیموں اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندل کو پانی کے ساتھ پی لیں، سانس پھولنے کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ گرمیوں میں گہرے رنگ کے کپڑے پہننے سے گریز کریں، کیونکہ گہرے رنگ کے کپڑے پہننے سے گرمی کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ انجیر کا استعمال کیا کریں، یہ فالج کی بیماری سے بچاتا ہے۔ مالٹے کا جوس مسوڑوں سے خون کو روکتا ہے، جسم سے زہریلے مادوں کو دور بھگاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے یہ بہت مفید پھل ہے، اور مالٹا کھانے سے آپ زیادہ مدت تک جوان رہ سکتے ہیں۔ لیموں اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے ہاضمہ اچھا ہوتا ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا آتا ہے۔ کچا پیاز روزانہ استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو پھیپھڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو تو انہیں چاہیے کہ دن میں 8 گلاس پانی پئیں۔ کمزور ٹانگوں میں طاقت کے لیے 1 دانہ انجیر کا، 1 دانہ کھجور کا اور 1 دانہ بادام کا اور چند دانے اخروٹ کے نہار منہ کھا لیا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ہمیشہ نکھرا رہے اور بڑھاپے میں بھی آپ کی جلد نہ لٹکے تو جوانی میں ہی جب موسم ہو مالٹے ضرور کھایا کریں۔ ناظرین، انار جنت کا پھل ہے۔ یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، معدے اور دل کو طاقت بخشتا ہے۔ لوکاٹ قبض کی بیماری میں کافی کارآمد ہے، اور اس کا شربت کافی خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ ملک شیک پینے کی وجہ سے اگر طبیعت خراب محسوس ہوتی ہو تو ملک شیک میں اسپغول کے چند دانے ملا کر پئیں۔ ناظرین، چائے زیادہ پینے سے گیس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ زیادہ پریشانی بھی معدے کو کمزور کرتی ہے اور مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ یا قابض ہو یا باسط ہو، 30 بار جو روزانہ پڑھا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل وہ دشمن پر فتح پائے گا۔ نیکی اور بھلائی کرتے رہو۔ نیکی کرنے سے انسان کو اندر سے خوشی ملتی ہے اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، چنبیلی کے تیل سے
کمر کی مالش کرنے سے کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ دال کا سالن کھانے کے بعد دودھ پینے سے پیٹ کی بیماری جنم لیتی ہے۔ روزانہ چائے زیادہ استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف شامل کر کے پیو، بخار اتر جائے گا۔ جس بندے کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہو وہ جلد ہی دل کی تکلیف میں مبتلا ہونے والا ہے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ چائے پینے سے بھوک کی کمی ہو جاتی ہے اور معدے میں گرمی پیدا ہوتی ہے۔ کھانا ہضم نہ ہونے کی پرابلم ہو تو کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف کی کھا جاؤ۔ زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں استعمال کرنے سے قبض ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سوتے وقت اپنی آئی بروز پر سرسوں کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ رات کا کھانا نہ کھا کر سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ رات کا کھانا ضرور کھائیں، چاہے 2 کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ زیادہ ٹینشن لینے والے کو معدے کی پرابلم ہو جاتی ہے اور ٹینشن سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ دہی معدے کو ہمیشہ تندرست رکھتا ہے۔ ناظرین، کھانے سے قبل ایک الائچی کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ شام کے وقت چاول کھانے سے پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ شام کو ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیا کرو۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کر دیتا ہے۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی اور جگر گردوں کی بیماری کا باعث بھی بنتا ہے۔ جو دودھ روزانہ گرم کر کے پیتا ہے، جان لو اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ دودھ میں سونف ڈال کر پی لیا کرو، آپ کی عقل کسی موڑ پر دھوکہ نہیں دے گی۔ گھر میں لونگ کا پانی چھڑکنے سے گھر میں لال بیگ نہیں آتے۔ وزن کم کرنے کے لیے ناف کے اندر چند قطرے لیموں کے ڈال کر سو جایا کرو۔ ناظرین، خراٹے زیادہ مارنے والے سست ہوتے ہیں۔ جگر کے لیے قرآن پاک کی تلاوت، جلد کے لیے وضو والا پانی، صحت کے لیے نماز اور خوشی کے لیے اللہ پاک کا ذکر کیا کرو۔ کچھ ایسی باتیں جن سے اللہ کریم ناراض ہوتا ہے: اپنی اولاد کو گالیاں دینا، دل میں کسی انسان سے بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت اپنے کام کاج میں مصروف رہنا، دسترخوان پر باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ ناظرین، بڑھتے ہوئے بچے کھانا کھانے سے دور بھاگتے ہیں، جس کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں بچوں کو روزانہ کھجور کھلائیں، اس سے خون کی کمی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے لیموں کا عرق چہرے پر لگا دیں اور آدھے گھنٹے بعد چہرہ دھو لیں۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ گھر میں چیونٹیاں نظر آنا بند ہو جائیں تو یہ غربت آنے کی علامت ہے۔ ناظرین، زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ نظر کمزور یا خراب ہو تو سونف، مصری، بادام، مغز، ثابت دھنیا یہ تمام 100 گرام اور کالی مرچ سفید زیرہ 50 گرام، ان تمام اجزاء کو پیس کر ایک شیشی میں بند کر لیں۔ 3 ہفتوں کے استعمال سے آپ کو حیران کن فائدہ ہوگا۔ ناظرین، کھانے کے فوری بعد سونے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ نہار منہ میٹھا کھانے سے شوگر بڑھتی ہے۔ بارش کے دوران کچا پیاز استعمال کرنے سے بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ جو انسان تھوڑے پر صبر اور شکر نہیں کرتا، ایسا انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔ ناظرین، دل ہمارے بدن کا وہ حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے آپ کو بیماریاں نہیں لگیں گی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔
لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔